الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد برادران اسلام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی یاد کے طور پر ہم ربیع الاول میں آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جس ربیع الاول میں حضور پیدا ہوئے، شان والا ربیع الاول تو وہی تھا ایک ایسا ربیع الاول نہ کبھی پہلے آیا اور نہ کبھی آئے گا۔ یہ جو ربیع الاول ہے یہ اس کی یاد ہے، اس ربیع الاول کی یاد ہے، اور تاریخی درجے میں ہے، یہ کوئی شرعی درجے میں نہیں، تاریخی درجے میں ہے۔ اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا تحفہ بھیج کر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود کا تحفہ بھیج کر تاریخی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اب موسم کتنے ہیں؟ موسم کتنے ہیں؟ 4، گرمی، سردی، خزاں اور بہار۔ موسم 4 ہی ہیں نا۔ گرمی کو کہتے ہیں رحلۃ الصیف، اور سردی کو کہتے ہیں رحلۃ الشتاء۔ سردی کا جو موسم ہے اس کو کہتے ہیں شتاء، اور جو گرمی کا ہے اس کو کہتے ہیں صیف۔ رحلۃ الشتاء والصیف، 2 موسم عربوں میں مشہور تھے، اور عرب اپنے گھروں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اپنے خیموں کو آباد کرنے کے لیے سفر کیا کرتے 2۔ ایک گھر سفر تھا گرمیوں کا، رحلۃ الشتاء سردیوں کا، اور رحلۃ الصیف گرمیوں کا۔ تو 2 یہ، اور جو خزاں اور بہار، اس میں سے شان کس لفظ میں زیادہ ہے؟ شان، جب کوئی کام ہو جائے، خوشیاں میسر ہو جائیں تو کہتے ہیں بہار آ گئی۔ تو بہار کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں عربی میں ربیع۔ بہار، جب انسان کو خوشیاں نصیب ہوں تو کیا کہتے ہیں جی؟ یہ خالد صاحب ابھی آئے ہیں مکہ مکرمہ سے عمرہ کے بعد، تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا بہار آ گئی کہتے ہیں نا، تو بہار کا معنی کیا ہے؟ بڑی خوشی آ گئی۔ تو بہار میں جو خوشیاں ہیں وہ تینوں موسموں میں نہیں، اور بہار کو عربی زبان میں کہتے ہیں ربیع۔ تو معلوم ہوا کہ موسموں میں سب سے اچھا موسم وہی ہے جس کو کہتے ہیں بہار، اور بہار آئی ربیع الاول کہلائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے؟ بہار آئی، ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو تقریباً 40 سال کے قریب عمر تھی کہ تنہائی کی تلاش ہوئی۔ آپ تنہائی کی طلب میں پہاڑوں پر چلے گئے، غار حرا کے اندر تھے،
کہ وہ جبریل سامنے آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے تقریباً 40 سال پورے کر چکے تھے کہ سامنے جبریل. اور موسم کیسا ہے, موقع کون سا ہے؟ ربیع الاول. پیدا ہوئے ربیع الاول, غار میں رسالت کے مقام پر, ذمہ داری پر آپ کھڑے کیے گئے کہ اب آپ اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہی نبی ہیں, لیکن اب ان نبوت کی ذمہ داریاں پر آ جائیں. تو مہینہ ربیع الاول تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے مطابق ربیع الاول کی ذمہ داریاں جو غار میں ان کو ملی پورا کرتے رہے. کہ پھر ایک موقع آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مکے سے نکل جائیں, مکے سے نکل جائیں, راتوں رات سفر کریں, یعنی ہجرت کے. اور پھر آ گیا ربیع الاول ہی. اور اس کے کچھ بعد جب اللہ تعالیٰ کا یہ منشا تھا کہ حضور اپنے سفر آخرت پر آ جائیں, تو پھر آ گیا ربیع الاول. تو پیدائش بھی ربیع الاول میں, غار بھی ربیع الاول میں, ہجرت بھی ربیع الاول میں, اور وفات بھی ربیع الاول میں. یہ کیسا ربیع ہے؟ ربیع کا معنی بہار, بہار آ گئی. تو اور کسی موسم میں ایسی بہار نہیں آئی کہ اس کا پتا پتا بوٹا بوٹا ہاتھ بھرا جانے ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے اس کی طرف میں آپ کو ذرا توجہ دلاؤں گا, لیکن آپ اس خوشی میں بیٹھیں کہ بہار ہی نام ہے, بہار. اور بہار کا معنی خوشی ہو گئی, اور یہ بہار آ گئی. تو بہار کب آئی؟ ربیع الاول میں. تو جب بہار ربیع الاول میں آئی تو ہم دل و جان سے, محبت کے پیمان سے اس کا استقبال کرتے ہیں, اور استقبال ہوگا ربیع الاول کا. جب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ بہار آئی ہے ربیع الاول میں, اب توجہ کریں. 2 لفظ آپ نے سنے ہیں, 2 لفظ آپ کے ذہن میں ہیں, ان کی قدر بھی ہے, روشنی بھی ہے, لیکن آپ بتا نہیں سکتے کیا ہے. کیا؟ میں ایک لفظ بولتا ہوں, نیکی. نیکی ہر شخص کے ذہن میں اس کا مطلب ہے, ہر شخص کے ذہن میں اس کا مفہوم اور معنی ہے, لیکن نیکی ہے کیا؟ آج انشاءاللہ العزیز جو تھوڑا بہت بیان ہوگا اسی کے گرد ہوگا, لیکن اس کا ایک مقابلہ ہوگا. نیکی کے مقابلہ میں کیا لفظ ہے؟ گناہ. گناہ کا مفہوم ہر کسی کے ذہن میں ہے. گناہ کا جو مفہوم نتیجہ, وہ ہر کوئی ایسا شخص نہیں جس کے ذہن میں گناہ کا تصور نہ ہو. لیکن پوچھا جائے کہ گناہ ہے کیا, تو یہ ٹیکنیکل ورڈ ہے, سن. واٹ از سن؟ سن کیا ہے؟ تو جب تک گناہ کا مطلب آپ نہ سمجھیں, سمجھتے تو ہیں لیکن ٹیکنیکلی اس کا معنی کیا ہے, گناہ کیسے کہتے ہیں. نمبر 2, نیکی کسے کہتے ہیں. تو 2 لفظوں کا معنی آپ سیکھ لیں, انشاءاللہ العزیز سمجھیں کہ اب آپ واقعی حضور کا استقبال کر رہے ہیں, ربیع الاول کا استقبال کر رہے ہیں. پھر کہاں سے شروع کریں, نیکی سے یا گناہ سے؟ اب ہم نے اپنی بات کہنی ہے, تو اب آپ بتائیں کہ نیکی سے یا گناہ سے. یہ 2 مقابلے کے لفظ ہیں, اور کوئی ایسا نہیں ساتھیوں میں کہ جو دونوں کو نہ سمجھتا ہو. لیکن جب اس کو بحث کر رہیں گے تو پھر
ذرا مشکل ہوگا. اب ذرا توجہ کیجیے. نیکی کسے کہتے ہیں؟ کہ نیکی میں بنیاد یہ ہے کہ اس میں کچھ کلفت ہوتی ہے. کلفت کا معنی تکلیف. نیکی میں کلفت ہوتی ہے یا نہیں؟ اور گناہ اس میں کچھ مزہ ہوتا ہے. گناہ بے لذت نہیں ہوتا، اور نیکی جو ہے وہ بغیر کلفت کے نہیں ہوتی. اب یہ سمجھنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ 4 ربیع الاول آئے، ہم اس کو توجہ سے سمجھنا چاہتے ہیں. اور توجہ کیا؟ نیکی میں کلفت ہوتی ہے اور گناہ میں لذت ہوتی ہے. تو آپ کلفت میں خوش ہیں یا گناہ میں؟ میں لینگویج کے لحاظ سے انشاءاللہ بڑی سادہ سی زبان بات کروں گا. کوئی پیچیدہ زبان نہیں ہوگی. اب نیکی میں کلفت ہوتی ہے. میں نے قیاس اور تجربے کی روشنی میں تو کہہ دیا. اب میں اس پر شرعی دلیل عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح کے وقت، تہجد کے وقت جب اٹھنا ہوتا ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. حضور کو کہا جا رہا ہے کہ تہجد کے لیے کھڑے ہوں، تو فرمایا نلقی علیک، ہم ڈالیں گے تجھ پر قولا ثقیلا، بھاری بات. تو بھاری بات جو ہے اس کا ثقل تو ہوگا. جب ثقل ہوگا تو بوجھ ہوگا، بوجھ ہوگا تو سختی ہوگی. سنلقی علیک قولا ثقیلا، باری. تو باری کس کی باری؟ اگر اس وقت کا اٹھنا آسان ہوتا تو یہ پہلے تمہید مانی جاتی کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتوکل علیہ تبتیلا. جب تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا ہے نا، تو انسان تہجد کا پابند بھی ہو، لیکن اٹھنے کے وقت کچھ نہ کچھ کہے گا کہ بدن کو کچھ سہارا دو، اکڑ جائے بدن ہاتھ سے. کیوں؟ اس لیے ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بدن ایسا کرے گا نا. اور جب ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو شخص تہجد کا عادی ہو نا اور تہجد کے لیے اٹھنا چاہے، تو جب وہ پلسیٹے مارے، کچھ بوجھ محسوس ہو، تو اس وقت وہ خدا کو آواز دے کہ میں کمزور ہوں، میں حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اے اللہ تو میری مدد کر. تو خدا کو آواز دے. تو میں اپنی زبان میں کہا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ اتنے ہی پنجابی میں، اردو زبان میں آپ کہہ دیں کہ میں تیرا نوکر، تو میرا مولا. میں کچھ بھی نہیں، میں تو نوکر ہوں. میں تیرا نوکر، تو میرا مولا. میں تیرا نوکر، تو میرا. اگر 2-3 دفعہ کہو، آپ کو اللہ تعالیٰ قوت دے دیں گے کہ آپ اپنا تہجد پڑھ لیں گے. تہجد کی آرزو بھی ہے، ثواب کا پتہ بھی ہے،
حکم کی اہمیت بھی ہے، لیکن اوپر سے مشکل ہے. کیوں؟ ناشد پہ لئی رہے یا شد وقت حکم اکیلا. تو جب یہ کہے گا مومن کہ تو میرا مولا، میں تیرا نوکر، میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ تو میرا مولا، میں تیرا بندہ تو میرا مولا، اس کی جب آدمی مشق کر لے تو شیطان جو ہے نا وہ بھاگ جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ عبادت جو ہے وہ بوجھ ہے. بوجھ کو کہتے ہیں کلفت، بوجھ. تو نیکی میں کلفت ہے اور گناہ میں لذت ہے. کوئی گناہ ایسا بتاؤ کہ جس میں لذت نہ ہو. اب میں کہتا ہوں چوری ہے، کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اس کی غرض کیا ہے کہ یہ روپے، یہ نوٹ جو اس کی جیب میں ہے میری جیب میں آ جائیں، جو اس کی جیب میں ہے میری جیب میں آ جائیں. اس نے کیا یہ لالچ کہ میرے یہاں آ جائیں، اس کو کہتے ہیں چوری. اب چوری کرتے ہوئے اس کو جو پتہ چل گیا نا میرے پاس پیسے آ گئے ہیں تو خوشی ہوگی یا نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ گناہ کے ساتھ لذت آتی ہے ضرور. کوئی دنیا میں گناہ بتاؤ، کوئی گناہ کہ جس کے ساتھ لذت کوئی نہ ہو. گناہ جب بھی ہوگا ساتھ لذت ہوگی، نیکی جب بھی آئے گی تو کلفت ساتھ ہوگی. نیکی کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے لیے بوجھ ہوتا ہے، اور برائی گناہ کا خاصہ یہ ہے اس میں لذت آتی ہے. یہ ہم نے ایک تمہید مانی. یہ تمہید میں نے کہاں مانی تھی؟ بہت پرانا واقعہ ہے، بہت پرانا واقعہ ہے. کئی سال ہو گئے کہ مختلف مذاہب کا یعنی ہندو عیسائی وغیرہ اپنے اپنے مذاہب کے تھے آدمی بیٹھے ہوئے. تو وہاں اسلام کے نام کی جو کرسی تھی وہ اللہ نے مجھے نصیب کر دی. ہندو اپنی کرسی پر، سکھ اپنی کرسی پر، عیسائی اپنی کرسی پر، یہودی اپنی کرسی پر، ستارہ پرست اپنی کرسی پر، بدھ مذہب والے اپنی کرسی پر. تو اپنی اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے، اور اسلام کی کرسی پر اللہ تعالیٰ نے بیٹھے کا موقع دے دیا. میں نے خلاصہ بیان کرتا ہوں. میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی کہ حضرات ہم سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم کسی نہ کسی مذہب کے پیرو ہیں. ہم بھی پیرو، وہ بھی پیرو، وہ بھی پیرو، وہ بھی پیرو. ہم کسی نہ کسی مذہب کے پیرو ہیں سارے. اور میں نے ایک بار آپ کا کلیہ جو آپ کے ساتھ بیان کیا کہ نیکی میں کلفت ہے اور گناہ میں لذت ہے. ایک کلی قاعدہ، عقلی قاعدہ. آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا نا؟ یعنی میں نے جو کہا نا کہ گناہ میں لذت ہے اور نیکی میں کلفت ہے، اس سے آپ سائیکولوجیکلی آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں نا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اتفاق کرتے ہیں. میں نے کہا اب میرا ایک سوال ہے. اس عاجز کی ایک صدا ہے. بین المذاہب، مختلف مذاہب اور مختلف عقیدوں کا اجتماع ہے، اور یہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کہا ہمارے آقا خاتم النبیین نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے اگر کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو آپ کے خیال میں آپ نے جھوٹ کہا نا؟ ہم مسلمان تو دل و جان سے مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ کے عقیدے کے مطابق میں بات کرتا ہوں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی کہ میں نبی ہوں، تو آپ کے خیال میں زبان زیب نہیں دیتی کہ میں بات کو دہراؤں، کیونکہ بات ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کے خیال میں آپ نے جھوٹ کہا نا، اب وہ انکار انہوں نے نہیں کیا، احترام کی وجہ سے جلدی وجہ انکار تو نہیں کیا۔ اب میں نے کہا کہ جب آپ نے یہ مانا کہ ہر گناہ میں لذت آتی ہے، تو حضور نے اگر یہ جھوٹ کہا تو اس پر آپ نے لذت کیا اٹھائی وہ تم بتا دو، میں تمہاری صداقت کا اقرار کر دوں گا۔ میرا چیلنج ہے تمام مذاہب کو کہ جس کو کہتے ہو تم کہ اس پیغمبر نے غلط کہا تھا کہ میں پیغمبر ہوں خدا کا، تو آپ کے خیال میں انہوں نے جو جھوٹ کہا، تو جھوٹ بغیر لذت کے، گناہ بغیر لذت کے نہیں ہوتا، تو اس کے ساتھ لذت کیا تھی؟ نہیں سمجھائی بھائی؟ کوئی گناہ کی لذت تھی آپ کے اس کے ساتھ؟ وہ کہیں لذت تو کوئی نہیں تھی، تو لذت اس کے ساتھ کوئی نہیں تھی تو پھر آپ نے گناہ کیا کیوں؟ یہ اب مجھے ایک لطیفہ یاد آیا۔ ایک پیر تھے، وہ اپنے آپ کو بڑا ولی اللہ کہیں، اس طرح کہ بڑا ولی اللہ ہیں، تو تھے نہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ اس درجے کا تو نہیں جو اپنے آپ کو ولی اللہ کہہ رہا ہے، تو یہ کیوں یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے؟ پیسے لینے کے لیے، کیونکہ لوگ پیروں پر جو پیسے پھینکتے ہیں نا، تو یہ پیسے لینے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پیر جھوٹا بھی ہو، کمزور بھی ہو، جب وہ پیسے لینے کے لیے کہہ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جو کہنا ہے یہ ہے جھوٹ، لیکن لذت کیا ہے کہ پیسے مل جائیں۔ اب مکہ کا یتیم جو ہے، اس نے اگر کہا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں تو پیسے اکٹھے کرنے تھے اور پیسے مانگنے تھے۔ اگر انہوں نے پیسے مانگنے کا نہیں چرچا کیا تو پیسے دینے کا۔ قرآن پاک کو دیکھیں، جہاں سے مرضی پڑھ لیں، تو اتنا غریبوں کو اٹھانا اور غریبوں کی مدد، اتنی آیتیں جو آتی ہیں اس میں، تو یہ پیغمبر اگر پیغمبر نہیں ہے تو پھر گناہ ہوگا یہ کہنا کہ میں پیغمبر ہوں۔ تو اس کے ساتھ کوئی لذت بتاؤ۔ لذت ہوتی ہے دنیا کے مال کا لالچ۔ اس کو لالچ کیا تھا اور اس کا کوئی حوالہ اور کوئی ثبوت دو جس نے یہ کہا ہو کہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ دیں اور جو غریب ہیں وہ زکوٰۃ لیں، لیکن میری نسل پر زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں۔ جس نے اپنے آپ کو دنیا کے مال سے، دکانداری کے لحاظ سے، لالچ کے لحاظ سے اتنا محفوظ اونچا کر دیا ہو، میری امت کے غریبوں کے لیے زکوٰۃ لینی جائز ہے، میری اولاد کے لیے حرام ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کو پیسے کا تو لالچ ہی کوئی نہیں۔ تو میں چیلنج کرتا ہوں تمام مذاہب کو، عیسائی، ہندو وغیرہ سارے بیٹھے ہیں، ان سب کو کہ اس پیغمبر کے ساتھ کوئی ایک بات بتاؤ جس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت نہیں ہوتا۔ اگر بے لذت نہیں تو اس نے اگر یہ گناہ کیا کہ پیغمبر تو نہیں تھا لیکن زبان سے کہا، تو بتاؤ لالچ کیا تھا؟ یہ امریکہ میں آسٹریلیا میں ایسے مستشرقین بھی ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تلاش کرتے کرتے تھک گئے کہ کہیں سے کوئی ملے کہ ان کے آخر گناہ کی لذت کون سی تھی جس کے لیے انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ کوئی نہیں۔
کوئی نہیں. اب یہ جو بات میں نے کی ہے اس میں دنیوی علم کا کوئی دخل نہیں، دنیوی علم کا کوئی دخل نہیں. جب اصول بیان مانتا ہے کہ کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا بغیر لذت کے، تو جب لذت کوئی نہیں تھی تو یہ کیا تھا؟ اب میں بات جو شروع کرتا ہوں تھوڑا سا آگے چلوں تو کوئی بھی نہ اٹھا، صرف ایک پنڈت جی بولے. ایک پنڈت تھا، وہ بولا، کہتے ہیں کہ انسان عورت سے جب ملتا ہے خوشی اور محبت میں ملتا ہے تو یہ گناہ کے ساتھ لذت ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر ملنا ایسا ہو کہ کئی بیویاں، امت کو تو کہا 4 بیویاں اور اپنی 8-9، تو اتنی ہے کہ تو اس ملنے کے ساتھ لذت تھی یا نہیں؟ تو یہ بات کی پنڈت جی نے اور کی اس نے ابو علیہ السلام سے. تو میں نے کہا جو شخص عورتوں کے لالچ میں ان سے ملتا ہے اس نے بیوائی کرنی ہیں. جب اس کی جوانی بہار پر تھی تو پہلی شادی کی خدیجہ سے، جو اپنی عمر سے 15 سال کے قریب بڑی تھی اور پہلے خامد کے ہاں اس کی اولاد بھی تھی. تو کیا اس پیغمبر نے شادی کرنی تھی ایک بیوہ سے ہی؟ اور پھر اس کے بعد شادی جو کر لی، پھر جب اس کی وفات ہو گئی تو حضرت سودا بنت زمع بوڑھی ہے، ام سلمہ وہی بوڑھی ہے، کنواری عورت صرف ایک ہی اس پیغمبر کے نکاح میں آئی جس کو کہتے ہیں ام المومنین عائشہ. تو اگر وہ بات ہوتی جو تم کہتے ہو تو پھر وہی تھی جو جن کے ساتھ شادی کرنی تھی کہ بوڑھی عورتیں. اس لیے یہ آپ کا اعتراض کہ گناہ بے لذت نہیں ہوتا، تو تم نے بات تو کی لیکن لذت بتائی کوئی نہیں. اس لیے میں ان تینوں بیویوں کا، خدیجہ الکبریٰ، سودا بنت زمع، ام سلمہ، ان کا تاریخی حوالہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ بتاؤ اس پیغمبر کے ساتھ کہ اگر اس مذہب میں کوئی ایسی بات تھی غلط تھی تو اس کے ساتھ لذت کیا ہے؟ امت کو کہا کہ صوموا شہرکم، کہ رمضان کے روزے رکھو بس، اور خود شعبان کے بھی رکھے. تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے پابندی کے ساتھ سارا شعبان اور سارا رمضان. روزے میں تکلیف ہے، ٹھیک ہے، عبادت میں کلفت ہے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر کلفت ڈالی یا نہ؟ اور غریبوں کا احساس اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، حضور پر قرآن اترا تو فرمایا کہ جہنم میں انسان دیکھے، جہنم میں انسان دیکھے تو جنتیوں نے ان کو کہا، جنت والوں کو، ما سلککم فی سقر، اور تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ جہنم میں کچھ انسان تھے اور سوال کرنے والوں نے جو اچھے تھے لیکن انہوں نے کہا ما سلککم فی سقر، اور تمہیں جہنم میں کون چیز لے آئی؟ تو کہا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اب یہ جو ہے آیت پر آ گیا کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا ایک نوٹ کرو، مسکینوں کو کھانا کھلانا جو ہے اس کی تعریف کی گئی نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا اس میں مسکینوں کو کھانا کھلانا، جگہ قرآن کو جہاں سے دے کر جہاں دیکھو جا کر کیا غلطی ہو گئی؟ غلام آزاد کر دو،
یہ غلطی ہو گئی غلام آزاد کر دو. تو بات میں وہ آزادی دے رہا ہے کہ غلام آزاد کر دو اور کھانا کھلاؤ. بھائی یہ غلطی ہو گئی اس لیے مسکینوں کو کھانا. اور غلطیاں ہوئیں لیکن اس کا علاج جس پیغمبر نے کہا ہو کہ کھانا ہی کھلاؤ وہ غریبوں کا داور تھا یا نہیں؟ تو کسی پیغمبر کی سیرت جو ہے، ابھی یہ ٹائٹل ہے سیرت کا، کسی پیغمبر کی سیرت کو جاننے اور دیکھنے کے لیے اس پر غور کرو کہ جو بات میں دینا غریبوں کو دینا یتیموں کو دینا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو یہ قرآن پیش کرتے ہیں، ہم قرآن پیش کرتے ہیں، قرآن پاک کو اس طرح ایبسرڈلی اچانک کھول کر آپ دیکھو، کسی نہ کسی غریب کی غریب پروری، کسی نہ کسی غریب کی غریب پروری، کسی نہ کسی محتاج کے اشکوں کو صاف کرنا، آنسوؤں کو دھونا، آنسوؤں کو پوچھنا، کوئی نہ کوئی اس کی داد رسی ہوگی. اس کے سوا اگر اس پیغمبر میں کوئی داغ ہوتا تو ایسی کتاب آنی تھی جس نے صفحے پر اور قدم قدم پر وہ اس کی سیرت کا نقشہ کھینچا کہ اس کی ہوئی غلام آزاد کرنے مسکینوں کو کھلانا. وہ کہتے تھے جہنم میں لم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین حتی اتانا الیقین. یہ تھا. اور پھر صرف یہی مقام نہیں، اور بھی مختلف مقامات ہیں. تو میں سارے قرآن کو اس شہادت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مان لینے کے لیے، آپ کو پیغمبر مان لینے کے لیے حضور نے جو غریبوں کے نام کی دعائی دی، غریبوں کے نام کی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، یتیموں کا ملجا مارن کا سما. کہ وہ نبی ایسا تھا کہ جس نے غریبوں کی پرورش کے لیے کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے کبھی سے، یہ غلطی ہو گئی غلام آزاد کرو، یہ غلطی ہو گئی غلام آزاد کرو، یہ غلطی ہو گئی اس طرح، کہ جس کی سیرت ساری کی ساری اس طرح آ رہی ہے، اس کے اوپر کسی نے انگلی اٹھانی ہے تو پھر مردانہ وار آؤ، ہم جواب دینے کے لیے حاضر ہیں. میں اس لحاظ سے تو یہ بات آپ سے نہیں کہہ رہا کہ میں حضور کا ایک امتی ہوں، بلکہ میں اس طرح دعوت دے رہا ہوں کہ ہم قوموں کے مٹھ بھیڑ میں، قومیں کی قومیں، مذاہب کے مذاہب ہے، سارے اپنے اندر بیٹھے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آؤ تم بھی اپنے پیشواؤں کو پیش کرو، اور ہم بھی پیش کرتے ہیں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، آپ کو. اور میں اس کو یہ نہ سمجھے میں کوئی کسی کی تخفیف شان کر رہا ہوں، شان میں کمی نہیں کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ، ہو سکتا ہے میں سمجھنے میں غلطی کروں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ میں بڑا ہوں. عمر کے لحاظ سے تو بڑا ہوں ہی، لیکن کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ علم میں بڑا ہوں. آپ کو میں نے کر دیا قابو کہ آپ مسجد میں آتے ہیں، درس میں آتے ہیں، ہر سیٹرڈے آتے ہیں، صفحے بچھاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. اور جب قابو کر لیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص پڑھا لکھا ہے، تو آپ نے میری باتیں سن لی. تو یہ کیا ہے؟ چھوٹوں کو قابو کرنا. بھائی چھوٹوں کو پہلے یہ تصور دینا کہ میں تم میں بڑا ہوں، اور پھر ان کو قابو کر لینا.
تو میں نے آپ کو قابو کر لیا ہے. تو دنیا میں یہی چلا آ رہا ہے کہ جہاں چھوٹے پاؤ قابو کر یا چھوٹے پاؤ قابو کر لو. لیکن محمد مصطفیٰ نے جب اعلان نبوت کا کیا تو یہ پہلا مسئلہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے بادشاہوں کو خط رکھے. بادشاہوں کو ہمیں چھوٹوں کو قابو کرنا ہے، اسے بڑوں پر ہاتھ ڈالا. بھائی بادشاہ بڑے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں؟ کوئی مذہب کا بانی بتاؤ، کسی مذہب کا بانی جس نے بڑوں کو، بادشاہوں کو، دولت مندوں کو قابو کیا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو بادشاہوں کو خط لکھے، اور بڑی کوئی عاجزی کی سزا نہیں، ایک روک رہا دیکھ فلاں بادشاہ، اے روم کے بادشاہ، ایران کے بادشاہ، اسلم، اسلام لے آ، میں خدا کا پیغمبر ہوں، اسلم، اسلام لے آ، اسلم بچ جائے گا. وہیں قبل نہیں تھا، اگر تو نے روح گردانی کی انما علیک اسم العریسین، تو گناہ گار جتنے متحد تیرے سب کا گناہ تجھ پر. اس طرح چیلنج کرنا بادشاہوں کو. اب تک تم جتنے مذاہب والے بیٹھے ہو اپنے اپنے پیشواؤں کی زندگیوں کو مستعد کر کے بتاؤ کہ کسی نے اب تک دنیا میں بادشاہوں پر روک ڈالا ہو. اور ایسا روک بتاتے ہوئے بھی میرا دل ڈوبتا ہے. کروں کیا؟ رو بتاتے ہوئے بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا بڑوں کو، تو فرمایا، آپ نے فرمایا سب کو، بادشاہوں کو، کہ مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ. کوئی منت کر کے ساتھ نہیں کہا روک، اسلم، اسلام لیا، اسلم بچ جائے گا. دو وہ اور کسی بڑے کو پھر اس طرح خیال پاتے ہیں. سوچو تو صحیح. اب آپ حضرات کو بیٹھے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ آدھا گھنٹہ. آدھا گھنٹہ تو ہو گیا ہوگا نا. آدھ گھنٹہ کے قریب آپ کو بیٹھے بیٹھے ہو گیا ہوگا. تو میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ انصاف پسند ہونا. انصاف کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بہاریں دکھائیں جس نبی کے آنے پر، اور اس کا آنا بھی بہار ہے، ربی اس کا نام ہے. اس کا نبوت و آنا بھی بہار ہے، نام اس کا ربیع الاول ہے. اس کی ہجرت بھی بہار ہے، نام اس کا ربیع الاول ہے. اور اس کی وفات بھی بہار ہے اور نام اس کا ربیع الاول ہے. نام تو ربیع الاول ہے نا. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جو کرا رہے ہیں تو حضور کو لے کر آ رہے ہیں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی وفات نہیں، ان کے والد کی وفات جو تھی حضور کی، وہ حضور کی پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی. والد پہلے بہت ہو چکے تھے. جب پیدا ہوئے تو آپ کا جو متولی تھا وہ کون تھا؟ دادا. اس کا نام تھا عبد المطلب. عبد المطلب ان کا دادا تھا. تو عبد المطلب کے بعد جب ان کی وفات ہو گئی تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو کہا کہ تو اب میرے بچے کی، اس یتیم بچے کی نگرانی تو نے کرنی ہے. تو آپ نے ابو طالب کو، تو اس زمانے میں عربوں میں قبیلہ پرستی بہت تھی، قبیلہ پرستی بہت. اب میں قبیلہ پرستی کی بات پر آتا ہوں تھوڑا سا.
قبیلہ پرستی بہت تھی. وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے کے تھے؟ قریش کے. لإیلاف قریش ایلافہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے کے تھے؟ قریش کے. تو جب حضور نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں اور بت عبادت کے لائق نہیں، نہ لات نہ عزا، ترکت اللات والعزا جمیعا کذالک یفعل الرجل البصیر. لات کو بھی چھوڑا، عزا کو بھی چھوڑا. جس کو اللہ نے بصیرت دی وہ ایسا ہی کرتا ہے. ترکت اللات والعزا جمیعا کذالک یفعل الرجل البصیر. بصیرت والا انسان جو ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے. تو حضور کا یہ جو دعویٰ تھا، اس پر قریش کہتے تھے کہ یہ جو ہمارا لڑکا، ہمارا بچہ جو ہے، یہ جو بات کہہ رہا ہے ہم تو اس کو نہیں مانتے کہ یہ پیغمبر ہے، لیکن کسی نے اس کو ہاتھ لگایا، ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے. انگلی اٹھائی، انگلی کاٹ دیں گے. ہم عربوں کا ایک مضبوط عنوان ہے قبیلہ پرستی. قبیلہ پرستی میں جو بھی ہے کہنے لگے ہم اس کو پیغمبر نہیں مانتے، ہم اس کے کہنے پر بتوں کو چھوڑتے بھی نہیں. کعبہ کے اندر جو بتیں رہیں گے، لیکن یہ ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا بیٹا ہے. اگر کسی نے ہاتھ لگایا ہم پھر اٹھیں گے اور بتائیں گے کہ قبیلہ کی پرستی یہ وہ ہوتی ہے. تو جب اس طرح کیا تو گھر میں بڑا کون تھا؟ گھر میں بڑا کون تھا؟ گھر میں بڑا تھا ابو طالب بھی. حضور کا چچا جو تھا وہی باپ کی جگہ تھا. تو ابو طالب نے ایک دن حضور کو کہا، بچہ تھا نا، کہ بچہ یہ ہم تو تیرے ساتھ ہیں، ہم تو تیرے ساتھ ہیں، لیکن یہ تو کیا کہتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے کہ میرے پاس وہی آتی ہے؟ یہ تو کیا کہتا ہے؟ تو حضور کیا تھے؟ حضور کیا تھے؟ ابو طالب کے بچے ہی تھے نا. بھتیجا کیا اور بیٹا کیا. تو اس حضور نے پھر ابو طالب کو کیا جواب دیا؟ اس کا ابو طالب اپنے چچا کو کہا، باپ بھی کہتے تھے کہ ابا جان آپ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، میں پھر بھی کہوں گا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں. اب ابو طالب نے کوئی ہمت ہی آگے بات کرنے کی. بچے نے جب یہ کہا تو حضور کی طرف سے کوئی عاجزانہ صدا اٹھی؟ کوئی عاجزانہ صدا نہیں اٹھی. یا کوئی سمجھوتا کریں ابے سے، ابو طالب سے سمجھوتا کریں کہ آپ اتنی بات کہہ دیں، میں اتنی کہہ دوں، یہ کوئی بات کو کوئی عاجزانہ صدا نہیں کی. تو اس میں دو پیغام تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف ایک خیمہ تھا، اس کے لگا ہوا، اس کو کہتے دار ارقم. تو دار ارقم میں جو مسلمان ہوتا تو حضور کہتے آ جاؤ ہم بیٹھیں گے آپس میں دار ارقم میں، اور مسلمان ہو گئے آ جاؤ ہم بیٹھیں گے دار ارقم میں. تو آپ یہیں بٹھاتے تھے. اس میں اشارہ کیا تھا؟ حضور نے اشارہ اس میں یہ دیا تھا کہ جو مکہ کے ماننے والے ہیں اور بتوں کے پوجا کرنے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ محمد کوئی پارٹی تیار کر رہا ہے ہمارے مقابلے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سبق یہی سکھایا کہ تم نے ماننا ہی ماننا ہے، بس اکڑنا نہیں، کھڑا نہیں ہونا، مقابلہ نہیں کرنا. مسکین ہے بیٹھے رہو،
اللہ کو یاد کرو، خدا ایک ہے۔ تو جنہوں نے مان لیا کہ خدا ایک ہے تو وہ بیٹھے ہیں، لیکن حضور نے اپنے عمل سے بتایا کہ میں مکہ کے مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ پھر حضور کی تمنا یہ تھی، دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، یا ابو جہل جو ہے وہ ہو جائے مسلمان، یا عمر بن خطاب جو ہے ان کو مسلمان کر دے۔ اللہ اعز الاسلام، اے اللہ ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اتنے بیٹھے ہیں دار ارقم میں، درویش بیٹھے ہیں، اللہ کا نام لینے والے بیٹھے ہیں، لیکن حضور نے طلب کا اظہار کیا کہ عمر مجھے دے دے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب عمر دیا تو عمر نے حضور سے عرض کی، حضور اب عمر مسلمان ہو گیا ہے، اب میں یہاں تو ہوں کلمہ پڑھنے میں، لیکن اب میں مکے میں جا کر خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر میں کہوں گا خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کی ضرورت تھی۔ تو جس دن حضرت عمر آئے اس دن پھر مکہ سے کہ در و دیوار سے صدائیں اٹھیں اس کی کہ اب آ گیا ہے سنبھالنے والا۔ اب جو لوگ حضرت عمر کے ساتھ چلے ہیں وہ اب تک ان کا سر اونچا ہے۔ ایک پوری کی پوری قوم صحابہ کی مخالف ہے، لیکن جب عمر کا نام بھی آ جائے تو ان کو بھی اندر ان کے وہ خون ابلنے لگتا ہے عمر کے نام سے۔ اور میں اس وقت حضرت عمر کے مناقب بیان نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رفتار یہ رکھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ فوج بنا رہا ہوں، ان کو دبا رہا ہوں، روب دلا رہا ہوں، یہ نہ سمجھے بیٹھو بیٹھو، یعنی جس کو کہتے ہیں پیسفل سٹیزن۔ حضور نے یہ آگے پھر اللہ نے اپنا کام بھی تو کرنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے عمر کو کھڑا کر دیا۔ اس میں بتا دیا گیا کہ جو اس کے ساتھ ہوں گے قیامت تک جائے اور غلبہ رہے گا ان کو۔ اب تک اہل سنت والجماعت ہی غلبہ ہے یا نہیں؟ عمر کے نام لیوا انہوں نے۔ اب میں صبح میں صحیح بخاری کا درس دے رہا تھا ایک جگہ، تو میں نے ایک جملہ میری زبان پر یہ آیا کہ امام بخاری نے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے صحیح بخاری، تو شروع بھی کیا ہے عمر کے نام سے اور ختم بھی کیا عمر کے نام پر۔ یہ نقطہ پہلے ذہن میں کبھی آیا نہیں تھا کہ شروع بھی کیا بخاری کو عمر کے نام سے اور ختم بھی کیا ہے۔ تو جب میں نے وہ نقطہ نکال کر مفتی صاحب کو بتایا کہ بخاری پڑھائی تو کئی دفعہ، لیکن یہ بات کہ شروع ہوا صحیح بخاری شروع ہوئی عمر، پہلی حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ من کان ہجرتہ الی امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ او کما قال۔ پہلی وہی اور پھر یہاں بھی۔ تو جب میں نے وہ دیکھا نا دور کا تو میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں موضوع چھوڑوں۔ جب یہ بات کی کہ گناہ، تو ایک مجلس میں میں نے کہا بات گناہ کی، تو ایک آدمی نے مولوی پھر سوال کر دیا، کہتے جی مفتی صاحب بیٹھے ہیں، میں کوئی بات ایسی کروں کہ مفتی صاحب برس پڑے، تو ان کا علم جو ہے مفتی ہیں۔ تو ایک نے کہا، سوال میں کیا کہ اگر کوئی شخص داڑھی
مجھ سے چھوٹی رکھتا ہے، مجھ سے داڑھی چھوٹی رکھتا ہے، تو کیا اس کو امام بنانا جائز ہے؟ تو وہ رکھتا ہے تو گناہ گار ہوا یا نہ ہوا؟ تو آپ نے تو کہا کہ گناہ میں لذت ہوتی ہے، تو بتاؤ اس کو لذت کیا آتی ہے؟ اس نے کہا کہ جس نے داڑھی چھوٹی کر دی اس کو لذت کیا آتی ہے؟ اب اس نے تو جان کر سوال ایسا ہی کیا ہوگا، تو میں نے کہا پھر میں بھی جواب ایسا ہی دوں گا۔ میں نے کہا اس کو لذت یہ آتی ہے کہ داڑھی نظر نہیں آتی اپنی، داڑھی نظر اسی کو آئے گی جو شرعی طور پر مشت کے برابر ہو، لیکن دوسرے کو نظر، کیا خیال ہے کہ جس کی داڑھی چھوٹی ہو اس کو نظر آتی ہے؟ تو اس کو یہ لذت جو ہے نا آ رہی ہے کہ میری داڑھی کوئی ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس کو داڑھی نظر ہی نہیں آ رہی، داڑھی نظر ہی نہیں آ رہی، تو وہ تو اس طرح سے خوش ہے نا بیٹھا کہ ہے ہی نہیں۔ تو مجھے حضرت مولانا غلام غوث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ کسی نے آئینہ کو ساتھ سامنے رکھا ہوا تھا اور وہ داڑھی جو تھی وہ شیو کر رہا تھا، بڑی محنت سے شیو کر، تو مولانا غلام غوث صاحب نے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے کہا کہ بیٹا کتنی بھی محنت کر لے تو انہیں عورت تو بن جانا ہی نہیں نا، کتنی بھی محنت کر لے تو انہیں عورت نہیں بن جانا۔ اب مولانا نے کہا میری بات کو اگر کاٹنا ہے تو دلیل سے کاٹو۔ بہرحال میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب تک کوئی ایسا مذہبی پیشوا ہوا کہ جس نے بادشاہوں کو مخاطب کیا ہو اور اس طرح کہا ہو کہ کیسر جائے گا بعد میں کیسر کوئی نہیں، کس طرح جائے گا بعد میں کس طرح کوئی نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا، خیبر کو فتح کیا تو تاریخ نے ان کو کیا کہا؟ فاتح خیبر، فاتح خیبر۔ لیکن جب آپ نے مکہ کو فتح کیا تو آپ نے یہ نہیں کہلوایا فاتح مکہ، خیبر کے سامنے تو کہا خیبر فاتح خیبر، یہودیوں کا قلعہ تھا، لیکن مکہ کے بارے میں نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کعبہ چلا آ رہا ہے، کہاں سے؟ کب سے چلا آ رہا ہے؟ اس وقت سے، جن کو کہتے ہیں علمی طور پر ارہاسات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اتنے مہینے تھے تو کسی پیغمبر کے آنے پر جو ایسی چیزیں صادر ہوں ان کو کہتے ہیں معجزہ، اور اس کی پیدائش سے پہلے صادر ہوں اس کو کہتے ہیں ارہاسات۔ تو مسلمان اب بات اتنا ہے کہ حضور نے بادشاہوں کو مخاطب کیا یا نہیں کیا؟ بولو۔ جی بالکل کیا بالکل۔ لیکن حضور کی تو وفات ہو گئی۔ جب حضور کی وفات ہو گئی تو اب بادشاہوں کو خطاب کرنے کے لیے کون آئے گا؟ بادشاہوں کو خطاب کرنے کے لیے حضور نہیں تو حضور کے امتی کھڑے ہوں گے۔ آپ کون ہیں؟ حضور کے نوکر ہیں، حضور کے امتی ہیں،
حضور کے خادم ہیں، اور حضور کی اتنی عزت ہے، اتنی آنر ہے کہ حضور کے نام پر، ان کے شان پر جان دینا مسلمان کے لیے کوئی بات ہی نہیں۔ تو جب آپ اپنے آپ کو حضور کا یہ اتنے درجے میں خادم سمجھتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ جب پیغمبر نے آواز دی کہ بادشاہ نے اسلام مجھے مان لو، حضور نے جب آواز دی اور کہ مجھے مان لو، اب حضور تو وفات ہو گئی، اب شاہوں کو آواز دینے والا، بڑوں کو آواز دینے والا، قوموں کو آواز دینے والا، یورپ کے علاقوں کو آواز دینے والا اب کون ہوں گے؟ اور آپ ہیں، آپ ہی۔ بے شک اب آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے، پہلے آواز دی تھی آپ کے آقا نے، اب تم اس بات پر جمو اور تم کہو کہ انگلینڈ اپنے مانچسٹر میں آپ نے ایک ایسا سیرت کا سینٹر بنانا ہے کہ حضور کی سیرت جو ہے وہ کیا ایسا سیرت کا سینٹر بنائیں کہ قومیں آ کر وہاں کا مطالعہ کریں، اور ایسے اسٹوڈنٹ آئیں کہ کوئی غیر مسلم بھی آئے اس کو بھی داخل کریں اور کہیں کہ ہم سچے ہیں، سچائی لے کر آئے ہیں، ہم تعصب والے نہیں ہیں کہ غیر مسلم کو داخلہ دیں، آئیں اور حضور کی سیرت پر سوال کرنا ہے، سوال کریں، ہم جواب دینے کو تیار ہیں، تیار ہیں، تیار ہیں۔ آپ تیار ہیں یا نہیں؟ اگر تیار ہیں تو کہو کہ سیریس سینٹر بن کر رہے گا، بن کر رہے گا، بن کر رہے گا، سیریس سینٹر بن کر رہے گا، بن کر رہے گا، بن کر رہے گا۔ اور سیرت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اس میں جو غلط بیانیاں، میں اس کے دلائل میں تو نہیں جاتا لیکن بات ختم کرتا ہوں، ایک جھوٹ گلا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 4000 کے قریب انسان کھڑے تھے اور کہا ان سب کے سر اتار دیں، تو 4000 انسانوں کے سر اس نے اتروائے۔ اب یہ ہے جھوٹ، یہ ہے جھوٹ۔ اب جنہوں نے یہ کہا حضور میں، وہ اب تک وہ ذخیرہ تاریخی لیے بیٹھے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، اس کے جھوٹ ہونے کے لیے کون اٹھے گا؟ وہ حضور کے غلام۔ حضور پر جب الزام ہے تو باپ پر الزام ہو تو بیٹے اٹھتے ہیں یا نہیں؟ تو آقا پر الزام ہو تو آپ کا کام اٹھنا، لڑنا نہیں، جواب دینا، لڑنا نہیں، جواب دینا ہے۔ تو جواب دینے کے لیے جب ہمارے پاس الحمدللہ علم ہے، دلائل ہیں، تو سیرت النبی کی کتابیں جتنی بھی ہیں اب تک اردو میں، عربی میں اور انگریزی میں، ان کو جمع کر کے اعلان کر دیں کہ ہم حضور کے غلام، حضور کی سیرت اور حضور کے ایک ایک قدم پر، ایک ایک آنکھ کے اشارے پر اور ایک ایک عمل پر ہم دعوت لے کر آئے ہیں کہ گناہ بے لذت ہو ہی نہیں سکتا، وہی لذت دکھاؤ اور پھر ہمارے سامنے آؤ۔ بادشاہوں کو خطاب کیا ہمارے آقا نے، بادشاہ پھر کوئی شے نہیں، لیکن جو خطاب کیا تو کوئی بادشاہ جو ہے وہ کوئی جیتا۔ ایک چھوٹا واقعہ بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں بات۔ کیا ٹائم ہوا؟ 8 ہاں جی 8 ہو گئے بھائی؟ ہاں جی 8 بج گئے ہیں۔ اچھا، جلدی جلدی بات ختم کرتا ہوں، جلدی جلدی۔ 2 جگہ ہیں، 2، ایک کا نام ہے مکہ، ایک کا نام ہے مدینہ۔
میں ایک سوال کرتا ہوں مولوی صاحب سے، مولوی صاحب سے، اس کا جواب دیں کہ جنگ بدر میں مکے والے آئے تھے مدینہ یا مدینہ والے گئے تھے مکے میں؟ بولیں، مکہ والے آئے تھے. ٹھیک جواب دیا ہے. میں نے سوال کیا تھا کہ جنگ بدر میں مکے والے آئے تھے مدینہ والوں پر حملہ کرنے یا مدینہ والے گئے تھے مکہ میں؟ مولانا بلیک برن سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کے سامنے، مجھے صاحب آپ بتائیں انہوں نے غلط کہا یا صحیح کہا؟ بالکل صحیح کہا. صحیح کہا نا. تو بدر میں مکہ والے آئے مدینے والے ادھر نہیں گئے. جنگ احد میں کون آئے؟ مکے والے آئے. جنگ خندق میں کون آئے؟ وہ مکے والے ہی آئے. تو مکے والے ہی آتے رہے اور ہر دفعہ تیاری. اور جنگ احزاب میں جو آئے اتنی تیاری کے ساتھ آئے کہ انہوں نے عرب کے قبائل کو، مختلف قبیلوں کو، صرف قریش نہیں، ادھر ادھر پھیل سب کو اکٹھا کر کے آگے کیا ہو اب آپ مرلے رہیں گے. لیکن آئے مکے سے. اچانک حضور کو خواب آیا، حضور کو خواب آیا اس دوران کہ اب مکے والے ادھر نہیں آئیں گے، اب ہم جایا کریں گے، اب ہم جایا کریں گے. تو خواب آیا حضور کو کہ مسلمان کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا آؤ تم آؤ. تو حضور نے خواب سنا دیا. تو صحابہ جو مکہ سے آئے تھے، جن کو مکہ چھوڑے ہوئے مدت ہو گئی تھی، وہ تو ترستے تھے کہ ہمیں مکہ دیکھنا ملے. انہوں نے حضور کو کہا کہ حضور یہ خدا نے اشارہ دے دیا، اب جانا ہے تو پھر ابھی چلو. تو حضور کے پیچھے پڑ گئے کہ ابھی چلیں. حالانکہ حضور نے جو خواب سنایا وہ کب پورا ہوگا یہ تو اللہ کو علم تھا نا، اللہ نے بتایا نہیں تھا. تو حضور نے ان کی بات پوری مان لی، کہا کہ چلو. تو 1500، اس زمانے میں جب آبادی بڑی تھوڑی تھی، آبادی آج کل کی ٹریفک آپ دیکھیں تو کتنی زیادہ، لیکن آج کل ہے نا، لیکن اس زمانے میں آبادی تو اتنی نہیں تھی. تو اس زمانے میں 1500 تیار ہو جائیں اور فرمایا کہ اب چلو احرام باندھ کر. اور احرام باندھ کر بھی اس طرح چلنا ہے کہ اپنے ہتھیار وغیرہ جو ہے وہ تم نے یوں نہیں رکھنا، کعبے کا ادب ہے. ہم کعبہ جا رہے ہیں، ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور جائیں گے تو ادب اس طرح نہ، اس طرح رکھو. ہتھیار رکھنا ہے اپنے ساتھ کہ کوئی حملہ نہ کرے. تو 1500 کا قافلہ چلا. آگے حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے روک لیا حضور کو، ہم آگے نہیں جانے دیں گے کہ آپ تو لڑائی کریں گے. آپ نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ کے گھر میں عمرہ کے لیے آئے ہیں، طواف کے لیے آئے ہیں، ہمیں آنے دو. سوال جواب ہوتے رہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اگر عبادت کے لیے آئے ہیں تو آپ چلے جائیں، اگلے سال آنا، اگلے سال موقع ہم دیں گے، لیکن 3 دن سے زیادہ تم نہیں ٹھہر سکو گے مکے میں. 3 دن اجازت ہوگی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی کہ جب آپ خالی جاتے ہیں تو آپ نے کیا دیا کہ احرام کھول دو
اور قربانیاں کر دو. جو قربانی کے جانور ساتھ رکھے ہیں وہ دعا کر لو. تو آپ چلے. یہ بظاہر کیا تھا؟ کس کی بات چلی مکہ والوں کی. بھائی؟ کس کی بات چلی؟ مکہ والوں. ان کی، مشرکین کی. اور جو حضور آ رہے تھے اور صحابہ 1500 صحابہ اور حضور، ان کی بات تو نہ چلی. تو بظاہر اس میں بات ان کی اونچی تھی. یہ بات اچھی نہ لگی حضرت عمر کو. تو حضرت عمر نے کہا حضور ہم آج کوئی تعداد میں تھوڑے ہیں، تعداد میں تھوڑے ہیں، تو ہم ان کی اس بات کو کیوں مانیں؟ کیا کہا میں نے؟ کیا عمر نے کہا کہ ہم کوئی تھوڑے ہیں؟ کیا ہمارے پاس یہ لاٹھیاں نہیں، وہ تلواریں نہیں، لیکن لاٹھیاں نہیں ہیں؟ تو آمنے سامنے ہو جائیں. تو ہم اس طرح کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا. حضرت عمر کو اپنے قریب کیا اور کہا عمر میں پیغمبر ہوں، میں پیغمبر ہوں. جب کہا میں پیغمبر ہوں تو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل سے مسلمان نہیں تھے، جیسا کہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دل سے مسلمان نہیں تھے، اوبر اوبر تھے، تو اب جو اوبر اوبر تھے وہ ایسے موقع پر اس بات سے کہ میں پیغمبر ہوں کبھی مانتا ہے؟ تو اس واقعہ نے بتا دیا کہ وہ دل سے مسلمان تھے، ورنہ جو شخص دل سے مسلمان نہ ہو، پہلے سے ہی منافق ہو، اس کے لیے یہ جملہ جو ہے وہ اطمینان بخش ہوگا. تو جب وہ حضرت عمر پر اعتراض کرتے ہیں، ہم حضرت عمر کے بھی خادم ہیں، تو جب تک عمر کو ساتھ لے کر چلو گے محمد مصطفیٰ پر کوئی آنکھ نہیں اٹھ سکے گی، اور عمر کو چھوڑا تو کچھ نہیں ہوگا. ان کلمات پر میں بات اپنی ختم کرتا ہوں اور آپ سے صرف اس بات کا طالب ہوں کہ پورے انگلینڈ میں مسلمانوں کے ہاں کوئی بھی سیریس سینٹر نہیں جس کا پیغام سارے ملک میں پہنچے. تو سینٹر کوئی ہونا چاہیے نہیں، بالکل ہونا چاہیے. اور محنت کرنے والے طالب علم بھی ہوں، محنت کرنے والے علماء بھی ہوں. اور ایک آخری بات وہ پہلے بھی آخری لے گئے، اب یہ واقعی آخری ہوگی کہ جب مکہ مکرمہ سے آئے دو آدمی ہجرت کر کے مدینہ، اور دونوں مکہ سے آئے تھے. کون؟ حضور اور ابو بکر دونوں سے آئے، اور دونوں ہی تھے قریش کے، اور دونوں ہی تھے خوبصورت، اور دونوں کی شکلوں میں وقار اور رعب تھا. تو جب مکہ سے یہ پتہ چلا مکہ سے قافلہ چلا ہوا ہے، تو مدینہ منورہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ جو گانے کی بڑی مشتاق تھیں، تو وہ ایک قصیدہ پڑھتے ہوئے حضور کی شان میں وہ آگے آ گئیں. تو بچیوں کا جو قصیدہ پڑھنا تھا وہ حضور نے منع نہیں کیا. طلع البدر علینا
چاند آ گیا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. وہ پڑھتے رہے تو لڑکیوں نے یہ پڑھا اور یہ دونوں بیٹھ گئے. تو لوگ بڑے جو تھے نا وہ کہیں ان دونوں میں محمد کون ہے؟ ان دونوں میں محمد کون ہے؟ تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا. ان کو پتہ نہیں چلا کون ہے محمد. پھر سورج نے بتا دیا. سورج جب ذرا اونچا ہوا اور اس کی شعاعیں پڑ رہی تھیں، اس کی شعاعیں پڑ رہی تھیں نا، تو سورج کی شعاعیں جب پڑی حضور کے چہرے پر تو پھر ابو بکر صدیق اٹھے اور انہوں نے اپنی چادر لے کر سورج کے آگے شعاعوں کے آگے پردہ کر کے حضور پر پاؤں معلوم ہوا کہ آقا کون ہے، نوکر کون ہے. تو جو لوگ اتنا قریب تھے پیغمبر کے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آنے والوں میں محمد کون ہے. انہیں زبردستوں نے شک، یعنی یا کہیں گے ابو بکر کو برا، یا کہیں گے عمر کو، یا کہیں گے حضرت عثمان کو. تو آئیے واقعات کے لحاظ سے ہم اسے سوچیں کہ یہ جو ہے یہ ہے گند. ایسے خیالات گند ہیں، ان کو تردید کرنا تاکہ ان کو ہٹائیں، ان کو مٹائیں، باتوں کو ہٹائیں اور آپس میں جوڑ کر کے ایک ہو کر ہم رہیں. اس کے بغیر اور آزادی کا کوئی گوشہ، آزادی کوئی لہر ہی نصیب نہ ہو. چاہیے یا نہیں؟ بے شک چاہیے، بے شک چاہیے. یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے کئی کام اختیار کیے، کئی پینٹرے بدلے. انہوں نے انجینئرنگ پاس کی، یونیورسٹی میں ڈگری حاصل کی. علماء کے پاس بیٹھ کر انہوں نے باقاعدہ طور پر مفتی کا کورس کیا. پھر انہوں نے انگلینڈ میں فارسی زبان کے لیے کوئی نعرہ بلند کیا. تو یہ مختلف موڑوں سے ہوتے ہوتے آئے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ انہی کو اٹھائیں اور آگے کہیں کہ جی سیرت سینٹر بنانا ہے، بنانا ہے، بنانا ہے. تو میں تو نہیں کچھ کہتا، میں تو پیاسا ہوں کہ میری پیاس ہے کہ بنے. اور ہمارے پاس علمی ذخیرہ اتنا ہو کہ ہمیں ان کاموں پر لگا دیں. واعظ کرنے کے لیے، جمعہ پڑھانے کے لیے، تقریریں کرنے کے لیے بہت علماء ہوں گے. میں اپنی زندگی کو جتنی باقی رہ گئی ہے وقف کرتا ہوں کہ ان کتابوں کے جمع کرنے میں جتنی محنت ہوگی، جتنی بھی محنت ہوگی اور میں کروں گا. تو میں نے آج اللہ تعالیٰ پورا کرے ارادہ کر لیا ہے حج کا اگلے سال کے، اور اپنے ارادہ کر لیا کہ یا اللہ حاضر نصیب کر دے اور اس کا صدقہ تو ہمیں یہ سیرت سینٹر جو ہے اس کو آواز دینے کے لائق کر دے. یہ جانے آپ کے نظام والے جانے، ہم تو اپنی طرف سے یہ کہتے رکھیں کہ بعدت خدا بزرگ کوئی، اللہ کے بعد ہے ہی نام ایک، بے شک اللہ کے بعد نام ہے ہی ایک.
اور صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلق. یہ جو میری بات کی تائید کرتے ہیں اور دعا بھی کہ سیریس سینٹر بنے بنے بنے، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں. اللہ اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے سمجھا دیں، یعنی میری تجویز میں کوئی غلطی ہو. یہ قومیں جو یہاں بستی ہیں ہرگز منع نہیں کریں گی، سیریز کے لیے آواز اٹھانے کو روکے گی نہیں، اس لیے کہ یہ لوگ خود علم کے کھوج میں ہیں، علم کی تلاش میں ہیں. جب روشنی آئے گی انہوں نے روشنی کو ماننا ہی ماننا ہے، ماننا ہی ماننا ہے، انشاءاللہ. عداوت نہیں ہے. جو ان کے ہاں تعلیم میں آگے بڑھے ہیں، آپ نے ان میں کوئی تعصب دیکھا؟ جب تعصب کوئی نہیں دیکھا تو یہ ہاں کریں گے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ جتنے ہاتھ تیرے دور اٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یا اللہ حضور کی سچی محبت دل میں اتار دے. یا اللہ حضور کا نوکر بنا دے. یا اللہ حضور کا خادم بنا دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے یا اللہ ان کو نماز بھی اس شان کی ادا ہو کہ کہیں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ تو میرا مولا، میں تیرا بندہ تو میرا مولا، میں تیرا بندہ تو میرا مولا. اور محمد کریم اعظم اولا، محمد کریم اعظم اولا، اعظم اولا، اعظم اولا. اور صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.